کہ پھر استواء علی العرش والا جو مسئلہ ہے اس پہ آپ نے ایک عجیب و غریب موقف اپنا لیا ہے کہ دونوں طرف کشتیوں کے سوار ہو گئے ہیں، آپ اوپر بھی مان رہے ہیں یعنی عرش پر بھی مان رہے ہیں اور ہر جگہ بھی مان رہے ہیں. ساروں کا یہ عقیدہ ہے؟ نہیں ساروں کا تو نہیں ہے. کیا ہے وہ کہتے ہیں علی صاحب نے لکھا اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوا، الرحمن علی العرش استوى، بریکٹ میں لکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو میرا یہی عقیدہ ہے رحمان اپنے عرش پہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے. تو اہل حدیثوں سے جب ہم پوچھتے ہیں اور ہر جگہ بھی مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہر جگہ مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو اس کو تو میرا خیال ہے اہل حدیث کفر نہیں کہتے. نہیں کوئی کفر نہیں کہتے ہیں، ان کا وہ حلولیہ کے عقیدے کو کفر کہتے ہیں. ہم حلول تو کہہ ہی نہیں رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم تین نہیں ہوتے چوتھا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو. تو غائب کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. تو حاضر ہے وہ وہاں پہ، تو تبھی حضور نے کہا نا کہ غائب کو نہیں سنا رہے ہو، ایسے کو موجود جو موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ وہ قرآن میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. تو میرا یہ عقیدہ ہے کہ حنفی اور سلفی دونوں ایکسٹریم رویے ہیں آج کے دور میں. ہم تفویض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ہی. نہیں آپ مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں، کوئی یہ مسئلہ ہوا ہے جس پہ آپ کی میرا تکفیر ہوتی ہے؟ مجھے میری کہاں سے تکفیر ہوتی ہے؟ یہ مجھے کلیئر کریں. تکفیر تو تب ہوگی میرے بھائی، تکفیر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں تو دونوں کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کے کفریہ عقیدہ، باقی میرا خیال ہے کسی کو نہیں کہتے، اس کو شاید آپ کا کفریہ عقیدہ کہتے ہیں. یہ تو کلیئر کریں کہ انفیوں کا موقف کیا ہے، سلفیوں کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے. کون مجھے کہتا ہے میرا کفری عقیدہ ہے؟ یہ مطلب ہے مجھے باتوں سے لگا ہے نا، جیسے وہ ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں نا. کون سلفی کہتے ہیں؟ جی سلفی انفی تو میرا خیال ہے اس مسئلے میں شاید ان تک آپ کی بات نہیں پہنچی. اوہو کس موضوع پہ؟ سلفی کہتے ہیں نا. تو میرے بھائی سلفی تو اس مسئلے کے اوپر پھر انفیوں کو بھی کافر کہیں نا، مجھے تو نہ صرف کہیں. تو میرا تو تفرد نہ ہوا استواء علی العرش کے مسئلے میں انفیوں کو بھی کافر کہیں نا، تو صرف میری تکفیر تو نہ ہوئی اگر وہ کرتے ہیں. نہیں سلفی موقف کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور یہ باقی یہ سلفیوں سے ہی پوچھا جی. ہمیں تو ان کا موقف ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور انفیوں کا کیا ہے؟ وہ انفیوں کا بھی موقف کوئی سمجھ میں نہیں آیا. ہم آپ کو اپنا موقف بتا دیتے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اچھا قرآن پاک میں استواء علی العرش کی آیات بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. امام مالک کا قول ہے اللہ کا عرش پہ استواء معلوم ہے. کتاب الاعتقاد امام بیہقی کی کتاب میں انہوں نے نقل کیا. استواء علی العرش معلوم ہے، کیفیت مجہول ہے، یعنی یہ ان نون ہے، سوال کرنا بدعت ہے. یہ جو بال کی کھال اتارے ہیں چاہے حنفی ہو سلفی ہو، میں ان کو دونوں کو غلط سمجھتا ہوں. کراچی صاحب نے وہ ایک گول ٹی وی والے پروگرام میں کہا جی یہ ترجمہ ہی آپ نے غلط. چلو وہ صحیح ترجمہ انہوں نے کیا کیا کر دیں. نہیں وہ اگلے دن میں نے پروگرام وہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے ان کو کہ ان کو ترجمہ چھوڑ دیں. احمد بریلوی نے تو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے. الرحمن علی العرش استوى سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیات میں آتا ہے. اس کا ترجمہ احمد بریلوی نے لکھا ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو بس یہ میرا عقیدہ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. یہ بریکٹ احمد بریلوی صاحب نے کہاں سے نکالی؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، وہ ہر چیز سنتا ہے اور دیکھتا ہے. سمیع البصیر ہے. اچھا ایک سوال یہ جی تو مجھے کون سی قدغن ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اہل حدیث ایک سٹیپ آگے کود پڑتے ہیں کہ جی وہ شان یہ ہے کہ وہ دیکھتا سنتا ہے، خود نہیں ہے. تو میں نے تو یہ نہیں کہا کہ خود ہے یا نہیں ہے، میں تو اس چکر میں نہیں پڑا. میں نے کہا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اگر ان کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں ہوں، اگر انفیوں کا موقف صحیح ہوا تب بھی میں ون ون سچویشن میں. اچھا میری ایک حدیث مودی سے بات ہوئی، وہ تو بلکہ کہنے لگے کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا اس کے تو لوگ سمجھتے ہی نہیں مسئلہ. میں کہا کیا کہ اللہ شرک سے قریب ہے؟ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتے اللہ کے شرک سے قریب. استغفر اللہ تو بولی وہ مجھے پتا ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے بندے قریب ہوتے ہیں. اس کو کہ اس کی تو تعویل فرشتے کرتے ہو. وہاں جو آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور پانچ نہیں ہوتے چھٹا اللہ، اس کی بھی تعویل کرو. مجھے پتا ہے یہ جعلی تعویلات جو کرتے ہیں باہر، ان میں بھی ایک مجاہد بندہ پیدا ہو گیا ہے. یہ جناب اہل حدیثوں کے لیے پھکی ہے. اہل حدیث کے علماء چھپے چھپے اس بندے کی تکفیر کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ جناب جماعت الدعوہ کے مفتی اعظم ہے، سمجھ لیں ایک قسم کے مفسر اعظم ہے، عبدالسلام صاحب، جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے. انہوں نے استواء علی العرش کے مسئلے میں سلفیوں کا نکال دیا ہے جنازہ. جو سو کالڈ آج کل کے سلفی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم رحمان کے علی العرش استوا کا بھی انکار نہیں کرتے اور میت کا بھی انکار نہیں کرتے، اور دونوں کی کیفیت میں نہیں پڑھتے. اور اس کی وجہ سے جو کٹر قسم کے سلفی ہیں نا، وہ نجی محفلوں میں اس کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ کہہ نہیں سک رہے. اور یہ اس وقت سب سے مشہور اہل حدیث کی تفسیر چل رہی ہے عبدالسلام صاحب کی جماعت الدعوہ کے. اصلا بھی ہے نا انہوں نے آتے، اس واسطے بھی اہل حدیث انہوں نے آتے نہیں. یہ زبیر صاحب نے بھی ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ اس میں وہ جادی رنگ غالب ہے لیکن تفسیر یہ معتبر ہے.
یہ زبیر الزئی صاحب نے مجھے کہا تھا. سارے کہہ رہے معتبر ہے, ان کو پتہ نہیں کہ استواء العرش انہوں نے سلفیوں والا انہوں نے کو دیتا ہے اے عقیدہ. اچھا, انہوں نے وہی عقیدہ کیا جو انجینئر صاحب کا ہے کہ ہم استواء العرش بھی مانتے ہیں اور مائیت بھی مانتے ہیں جیسا کہ اس کی شان. اچھا ایک سوال ہے